السلام علیکم پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی آپی اور آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا، مشکل سے اتنا ہی کما سکتا تھا کہ 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ وہ خود تو بہت سیدھا سادہ تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی تھی وہ بہت ہی بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے کسان کھیتوں پر جانے کے لیے تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کھیت میں بہت کام ہے، سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس کی وجہ سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی۔ اس لیے تم میری واپسی تک اچھا سا کھانا بنا کر رکھنا اور ساتھ ہی 1 گلاس سرکے کا بھی، جو پچھلے سال میں خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے آگ پر پکانا شروع کر دیا۔ جب وہ پکنے کے قریب ہوا تو اس کی خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کھانا تو چند منٹ میں تیار ہے، اب میں کوٹری میں جا کر سرکے کے ڈرم سے 1 پیالی بھر کر سرکہ نکال لاتی ہوں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور جگ لے کر کمرے میں چلی گئی۔ سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھا اور اسے بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا، کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچ کر وہ باہر کی طرف بھاگی۔ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی ہی کتے کے منہ میں تھا اور وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے باہر کی طرف بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ کتا گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ وہ عورت تھک ہار کر گھر واپس لوٹی اور کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کیا، اور وہاں سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور سرکہ جگ کے کناروں سے باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کسان کی بیوی کو سرکے کا خیال آیا تو وہ کمرے کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم خالی ہو گیا۔ وہ یہ دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ جب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی سوچ ہی رہی تھی کہ اب کیا کرے۔ اچانک اس کی نظر آٹے کی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اگر یہ آٹا فرش پر بکھیر دیں تو یہ سارا سرکہ جذب ہو جائے گا اور فرش اچھی طرح صاف ہو جائے گا۔ یہ شاندار ترکیب سوچنے پر بہت خوش ہوئی اور آٹے کی بوری کھول کر فرش پر پھیلا دی۔ شام کو کسان جب گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ کھانے میں کیا بنا ہے۔ بیوی نے منہ بسوڑتے ہوئے بتایا، میں نے آگ پر تمہارے لیے گوشت رکھا تھا، مگر وہ کتا لے کر بھاگ گیا، اور ساری کہانی سنا دی۔ کسان نے اپنا سر پکڑ لیا اور پریشان ہو کر کہنے لگا، بے وقوف عورت، تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی بھی کھلی چھوڑ دی اور سارے آٹے کا ستیہ ناش کر دیا؟ کسان کی بیوی تیز لہجے میں بولی، اب میں کیا کروں؟ یہ سب تمہیں پہلے بتانا چاہیے تھا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، لہٰذا اس کے ساتھ جھگڑا مناسب نہیں۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور اپنا اپنا پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے اور کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان اب خاصا محتاط ہو گیا تھا اور کام پر جانے سے پہلے سب کچھ بیوی کو سمجھا کر ہدایت کر جاتا تھا۔ پیارے بچوں، کہانی کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔